جیسے پہلے تھا معاملہ، یعنی کہ 3-4 مہینہ پہلے کی بات بند تھی، ویسے ہی پھر سے دوبارہ بات بند ہو چکی ہے۔ تو چلیں آپ لوگ میری پوری بات سنیے گا اور اس کے بعد کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا میں غلط ہوں یا ہمارے ہسبینڈ غلط ہیں۔ لیکن ایک بات کا وعدہ ضرور کیجیے گا، سچ کا ساتھ دینا ہوگا، ٹھیک؟ اگر واقعی غلطی میری ہوگی تو میں خود کو بدلنے اور اپنی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ کل ہمارے دیور آئے تھے، وہ ٹی ہیں کولکاتہ سے، دہلی ٹرین لے کر کے آتے ہیں وہ۔ تو میں اپنی دیورانی کو بتائی تھی، ہماری دیورانی جو وہ ریلوے انسپیکٹر ہے، تو اس سے میری بات ہوتی رہتی ہے اکثر۔ تو میں اس کو بتائی کہ ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہے اور یعنی کہ چل نہیں پا رہے ہیں، آفس نہیں جا رہے ہیں۔ تو وہ بولی اپنے ہسبینڈ سے کہ جب دہلی جا رہے ہو تو ایسا کہ بھائی جان سے ملتے ہوئے آنا۔ تو وہ ایسے بھی آتے رہتے ہیں، لیکن کل یعنی کہ خاص کر کے وہ آئے تھے ملنے کے لیے۔ تو وہ ہمارے گھر آئے اور ایک دیور اور یہیں پہ رہتے ہیں دہلی میں، وہ بھی آ گئے۔ تو 2 بھائی ہو گئے وہ لوگ، ہمارے ہسبینڈ 3 بھائی اور ایک میں، 4۔ پھر کھانا وغیرہ ہوا، کھانا وانا کھانے کے بعد میں پھر ایسی بات چیت ہونے لگی۔ تو ایک ہے یعنی کہ گھر کا ہی کوئی بچہ ہے، نام نہیں بتاؤں گی، تو وہ دیور کے پاس گیا ہوا ہے۔ تو جو دیورانی ہے نا، بتایا نا کہ یعنی ریلوے انسپیکٹر ہے، تو وہ تھوڑا سا بچے اس سے ڈرتے ہیں، تو بچہ وہاں گیا ہوا ہے سدھرنے کے لیے کہ تھوڑا سدھر جائے گا، یعنی موبائل وغیرہ بہت زیادہ دیکھتا ہے۔ تو ہسبینڈ ایسا بولے نا دیور سے، بھائی سے اپنے، ان کا نام حامد ہے دیور کا، تو بولے کہ ایسا حامد کی وہ جب آ جائے گا نا وہاں سے، اس کے بعد کسی اور کو سدھرنے کے لیے وہاں بھیجنا ہوگا۔ تو میں سمجھ گئی کہ میرے اوپر بات چل رہی ہے، تو میں دیور سے ایسے ہی ہنس کر کے بولی کہ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے ہی یعنی کہ میرے ہی اوپر طنز کیا جا رہا۔ ہم کا طنز بہت اچھا ہے، ہم کا کہ اگر میں بگڑی ہوئی ہوتی تو اگر ایسا لگتا کہ ہاں میں بگڑی ہوئی ہوں تو میں یہاں نہیں رہتی، ابھی میں کہیں اور رہتی۔ کیونکہ جب میں پھر دیور سے پوری بات بتانے لگی، میں بولی کہ یہ ہم سے 1 سال تک بات نہیں کرتی، ہم سے کوئی مطلب نہیں رکھنا، لیکن پھر بھی میں کہیں چلی گئی کہ میں اسی گھر میں ہوں، اگر میں بگڑی ہوئی ہوتی تو کب کا چھوڑ کے بھاگ جاتی۔ لیکن عزت سنبھال کر کے ہے نا آپ کے گھر میں، عزت دے رہے ہیں نا آپ کو، ہر کام کر کے دے رہی ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، تو پھر دیور بھی بولنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے چھوڑیے، زیادہ ٹینشن مت لیجیے۔ پھر ہسبینڈ اشارہ کرنے لگے کہ چپ رہو چپ رہو۔ پھر میں دیور سے پرانی بات کرنے لگی کہ یعنی کہ 4-5 مہینہ پہلے میں الماری اور بیڈ خرید کر کے لائی تھی۔ تو ہسبینڈ گئے شروع میں، پھر دوسرے دن یعنی جانے کی ضرورت پڑی سامان لانے کے لیے، تو وہ گئے نہیں تھے، وہ گھر میں ہی تھے۔ میں گئی سامان لے کر کے آئی، الماری اور بیڈ۔ تو الماری بیڈ میں جب لے کر کے آئی گھر پہ، وہ جو لڑکے آئے لے کر کے، 2 لڑکے تھے اور دونوں نشے کی حالت میں تھے، اور اتنا زیادہ اسمیل ہو رہا تھا، یعنی شراب پیے ہوا تھا وہ لوگ دونوں۔ اور میرے ایک دیور اور آئے ہوئے تھے جو دہلی میں رہتے ہیں، وہ جب جانے لگے دیور تو اس کے ساتھ میں میرے ہسبینڈ بھی نکل گئے۔ ان کو رہنا چاہیے تھا نا کہ گھر پہ 1 مزدور آیا ہوا، 2 مزدور، اور بیوی اکیلی ہے، کوئی بچہ وغیرہ نہیں ہے، تو ان کو رہنا چاہیے تھا کہ اور یعنی کہ سامان میں تھوڑا ہیلپ بھی کرنا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے۔ تو وہ منہ بنا کر کے اور باہر چلے گئے۔ تو یہی سب بات میں دیور سے بتانے لگی، یہ بولو کہ میں غلط ہوں یا یہ غلط ہے، یہ چیز کا تم حساب تو مجھے۔ تو دیور بولے کہ بہت بڑی غلطی ہے کہ اگر کوئی نشے میں آیا ہوا، اور سب سے بڑی بات کہ سامان آ رہا، 4th فلور پہ رہتے ہیں، 4th فلور پہ نیچے سے سامان لانا کتنا مشکل کام ہے، اور آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہیے۔ تو بھائی کو بتانے لگے وہ، تو ہمارے ہسبینڈ کو بہت برا لگا اس چیز کا کہ یعنی کہ بھائی سے ہمارے شکایت کی ہے۔ اور ایسا ہے نا کہ یعنی کہ ہسبینڈ میرے پیچھے میں بہت زیادہ میری شکوہ شکایت کرتے، بس ان کو میں پسند نہیں ہوں۔ مجھے جو چیز لگتی ہے نا کہ اگر دیکھو بیوی کسی کو، جس کو پسند ہوگی بیوی، وہ بیوی کی تعریف کرے گا، ایسا نہ کرے گا کہ بیوی کی وہ بے عزتی کرے گا، اور بیوی کی وہ یعنی کہ ہر جگہ پہ صرف میرے ہسبینڈ سے ہلکی سی میری بات پوچھ لو، وہ صرف میری برائی کرنے میں لگ جائیں گے، ایسی ہے ویسی ہے۔ تو میرا پھر دیور جب یعنی کہ بولے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں، 2 گھنٹے کے لیے صرف آتے ہیں وہ، جب بھی آتے ہیں تو دیور جب جانے لگے تو میں ان سے پھر دیور یہ بات مجھ سے بولے کہ ایسا کہ پیر میں درد ہے تو تیل مالش کر دیا کیجیے۔ تو میں بولی کہ ہسبینڈ وہیں پہ تھے، تو میں ہسبینڈ کے سامنے ہی بولی کہ پوچھ لو یہیں پہ ہے، میں اگر نہیں کرنا چاہوں کوئی ایسا کام تو پھر بتائیے، ہم کا کہ پیر کو چھونے تک نہیں دیتی ہیں، یہاں تیل میں مالش کروں گا۔ میری امی ان سے بات کی، میری امی بات کر کے اتنا سمجھائی ہیں، تو بول رہے ہیں کہ کیسی ہے یہ، تم کو نہیں معلوم ہے، دیور سے بول رہی کیسی ہے نہیں معلوم ہے، جو کہ میں ہسبینڈ کا، میں ایسی ہوں کہ یعنی کہ میں تو دوسرے تیسرے کا کام کر دوں۔ میں وہی بات بولی اپنے دیور سے کہ میں تو ایسی، تو وہ ہنسنے لگے، بولے کہ ہاں ہم سمجھ رہے ہیں، چھوڑیے، ان کا تھوڑا سا مائنڈ ہے ویسا، کوئی ایسی بات ان کے دل پہ زیادہ لگ جاتی ہے۔ تو میں بولی کہ اگر میں خراب ہوں اور میں پسند نہیں ہوں تو کیوں ہماری زندگی کو برباد کیا جا رہا، آپ طلاق دے دو، طلاق دے کر کے معاملہ ختم کر دو، اور کیا کر سکتی۔ 14 سال ہو گیا نا، 14 سال سے میں برداشت کرتی ہوں، جب سے شادی ہوئی، اور ہسبینڈ کا کہنا ہے کہ میں برداشت کر رہا ہوں، تو کاہے کے لیے معاملہ کلیئر کر دے، اور اگر مجھے جینا ہوگا، زندہ رہوں گی، جو کرنا ہوگا وہ آگے دیکھا جائے گا۔
ان کو چھوڑ دو مجھے. یہ کیا کہ زبردستی کا رشتہ چلاتے رہنا ہے. تو اب آپ لوگ ہی بتاؤ, اگر کسی انسان کو بھی بیوی پسند نہیں تو لوگ اس کو چھوڑ دیتا, وہ مرے وہ جیے چاہے وہ جس طرح سے رہے. یہ کیا کہ صرف ہم بیوی کی بے عزتی کرتے رہیں بس صرف ان سے, یعنی کہ تم ذرا سا پوچھ لو کہ ہاں کس طرح سے رہتی ہے کیا, بس میری برائی کرنا ہی اسٹارٹ. اور میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں, میرا دل بس صرف برداشت کرتی ہوں میں کہ میں ایسی ہوں کہ ہر ایک کام میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو مجھے نہ آتی ہو. میں کھانا بنانے میں اتنا زیادہ اچھی, مجھ سے جیسا کھانا بنوا لو, اور پھر بھی میری شکایت پہ شکایت. تو اندر سے نا دل کیا بتاؤں بس. چلو اب زیادہ بات نہیں کروں گی, اور ہماری یوٹیوب پہ ویڈیو آپ لوگ سپورٹ کر دیا کریں اس کو, کیونکہ فیس بک کا تو اتنی محنت کی ہوں فیس بک پہ, لیکن اس پہ کچھ مجھے امید ہی نہیں ہے. تو اگر آپ لوگ چاہو تو مجھے سپورٹ کر دو یوٹیوب پہ, آپ لوگ کا بھی بھلا ہوگا اور ہمارا بھی بہت اچھا ہو جائے گا. شکریہ.